بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ڈاکٹر سلیمان ہے۔ آپ ڈاکٹر آن لائن یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہو۔ آج جو میری ویڈیو ہے وہ ہے ایئر انفیکشن۔ بچوں میں جو ہے نا کان کا انفیکشن یا کان کا درد اگر ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لیے ہوتا کیوں ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے اور اس کا علاج ہم کیسے جو ہے اس کو کریں گے۔ ناظرین، 80 to 90% جو بچے ہوتے ہیں، 80 سے 90%، وہ 3 سال تک جو بچے ہوتے ہیں ان میں ایئر انفیکشن ہوتے ہیں، اور اس میں ہائیسٹ اسٹریس جو ہے وہ یہی 3 ماہ سے لے کر 18 ماہ تک۔ اب بچے میں جو ہے نا کان کا درد کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں اس چیز کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ہم کہاں ڈھونڈیں۔ تو ناظرین، جو کیوں ہے وہ گھر میں ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ مدر فیڈ پہ ہے تو اس کو کم سے کم ایئر انفیکشن ہوگا، کم سے کم اس کا گلا خراب ہوگا، کم سے کم نمونیا ہوگا، مطلب ہے کہ ہر بیماری میں اس کو سمجھ لو کہ 50% کمی ہوگی۔ جو بچہ باٹل فیڈ پہ ہے اس کا ایئر انفیکشن زیادہ ہوگا، اس کا تھروٹ انفیکشن زیادہ ہوگا، اس کو نمونیا زیادہ ہوگی، اس کو گیسٹرونٹرائٹس زیادہ ہوگا، کیونکہ اسی طریقے سے ہائیجین نہیں ہوتا۔ اب چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2 ماہ کا یا 3 ماہ کا، اور پوری رات رو کے اس کے کان اور کان سے پھر پانا شروع ہو جاتے ہیں اور پیرنٹس کافی سارے پریشان ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اگر کسی بچے کو جو ہے نا ماں اپنا فیڈ لاتی ہے تو آپ لوگوں نے خود دیکھو، اور خاتون پراپر اپنے بچے کو جو ہے نا وہ اپنے گود میں پکڑ کے، اور جب اس کو وہ فیڈ دیتی تو آٹومیٹیکلی جب اس کو فیڈ کے نزدیک کرتی تو اس کا گردن تھوڑا سا بینڈ ہو جاتا ہے، اور جب وہ تھوڑا سا بینڈ ہوتے ہیں گردن تو اسی سے اس کی جتنی بھی ٹیوبز ہوتی ہے جو کان کی طرف جاتی ہے یا ناک سے کان کی طرف آتی ہے یا منہ سے کان کی طرف آتی ہے، وہ تھوڑا سا بینڈ ہو کے بند ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ بند ہوتی ہے تو وہ بچہ پراپر فیڈ لیتا ہے، اور فیڈ وہ پراپر اس کے جو ہے نا معدے میں جاتا ہے، اور اسی دوران جو ہے نا اگر وہ کوئی سنیزنگ کرتا ہو یا کف کرتا ہو تو وہ بھی اس کنڈیشن میں جو ہے نا اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیوب کم کھلتے ہیں۔ بنسبت ان بچے کو جو بالکل اسٹریٹ ماؤں نے لٹائے ہوتے ہیں یا تھوڑا سا سر اونچا کر کے اور بوٹل ان کے ہاتھ میں اسی طرح پکڑ کے اور وہ بچہ اس طرح فیڈ لیتے ہو، تو وہ جو ہی ایک کف یا سنیزنگ کرتا ہے، چینک مارتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیوب پورے کے پورے کھل جاتے ہیں، اور منہ سے جو ہے نا دودھ وہ ٹیوب میں جو ہے نا ایکسٹراکشن ٹیوب میں چلے جاتے ہیں ایئر میں، اور 2 دن یا 3 دن کے بعد جو ہے نا اس کو سویر ایئر ہوتا ہے، سویر کان کا درد ہوتا ہے جو کہ پوری رات وہ روتا رہتا ہے، اور صبح سویرے پیشنٹ جو ہے نا پیرنٹس وہ اسپتال پہنچے ہوتے ہیں۔ ایک ریزن تو دودھ کا ہو گیا۔ اب دوسرا ریزن کیا ہے؟ چھوٹے بچوں میں جو سمجھ لو کہ 1 منتھ سے لے کر 6 منتھ تک یا 1 ایئر تک جو بچے، ان کے متعلق میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ دوسرا ریزن یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو نہلاتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مائیں اکیلا جو ہے نا بچے کو نہلاتی ہے، تو جس ٹائم اس کے سر کے اوپر وہ شیمپو لگاتی ہے یا باڈی کے اوپر جو ہے نا شیمپو وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس دوران جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہوتے ہیں، اس نے ایک ہاتھ سے بچے کو پکڑا ہوتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے وہ پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صابن جب لگا ہوتے ہیں یا شیمپو جب لگا ہوتے ہیں تو بچہ مزید ملائم ہوتا ہے، تو ماں جو ہی بچے کو جو ہے نا اڑاتے ہیں، بچہ تھوڑا سا ہل جاتا ہے، کیونکہ پانی سے ویسے ایون کہ گرم بھی ہو تو پانی سے جو ہے نا بچہ ڈرتا ہے، تو وہ جو ہی بچے جو ہے نا اس کے ہاتھ میں ہی گھوم جاتے ہیں، تو وہ پانی سر پہ بھی ڈال جاتا ہے اور ساتھ وہ پانی کان میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ نیو بورن سے لے کر 1 ایئر تک جو بچے ہیں ان میں ایک تو جو 2 ریزن تھے انفیکشن کے، وہ ایک یہ تھا کہ ایک تو باٹل فیڈ، دوسرا جب بچے کو بات دیتے ہیں اس دوران اس کے ساتھ لازماً ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور ہیلپر کو لے تاکہ وہ بچے کو صحیح طریقے سے گرپ کر سکے، اور اس کے اوپر پانی ڈالتے ہوئے جو ہے اس چیز کا خیال رکھے کہ اس کے کان میں پانی نہ چلا جائے۔ تو 2 چیزیں تو یہ ہوگی۔ تیسری جو بڑے بچے ان میں جو ہے نا جو ایئر ہوتا ہے، کان کا درد ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ 2 قسم کی جو ہے نا انفیکشن ہے، ایک ایئر پین ہے۔ اب ایئر ایک جو ہے نا وہ تو اسی طریقے سے کسی چیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ گلے میں درد ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، دان میں درد ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا جو اس کے ساتھ ہی اگر بچہ جو ہے نا بڑا ہے اور وہ سوئمنگ کرتے ہیں یا خود نہاتے ہوئے جو ہے اس کے کان میں پانی چلا جاتے ہیں تو اس کے ساتھ فلنس ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا پھر ایئر انفیکشن ہوتا ہے۔ اب ایئر ایک جو ہے نا ادھر ختم ہوگی۔ اب ایئر پین کیوں ہوتے ہیں؟ ایئر پین جو ہے نا ان بچوں میں جب ان کا انفیکشن بڑھ جائے یا کوئی فورن باڈی کوئی ایسے جو ہے نا کوئی بندہ اس میں کوئی تیز آلہ دار چیز جو ہے نا وہ کان میں مارے،
یا بچے جو ہے نا پیرنٹس کو دیکھ کے کوئی ایسی اسٹک یا نیڈل اٹھا کے جس طرح پیرنٹس گھر میں کان صاف کرتے تو بچے بھی وہی ہیبٹ جو ہے نا وہ استعمال کرتے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کان کو زخمی کر لیتے اور اس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتے ہیں. یا جو ہے نا جو عام 3 بیماری ہے ایئر انفیکشن کے، اوٹائٹس میڈیا، اوٹائٹس ایکسٹرنا اور ایکیوٹ اوٹائٹس میڈیا. تو یہ جو 3 ہے، اگر ان میں سے جو ہے نا اس کا کان کے اندر ایئر ڈرم یا کان کے ایکسٹراسل ٹیوب میں جو ہے نا وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو تو اس وجہ سے جب انفیکشن ہوتا ہے تو وہ سویئر ہوتا ہے اور اس کا ایئر پین جو ہے نا وہ شارٹ کٹ نہیں ہوتا کہ آپ کی تھوڑا بہت دوائی دے دیں اور اس کے ساتھ ختم ہو جائے. اس کے لیے پراپر آپ کو ان کی کنسلٹیشن لینی پڑتی ہے. اب جو ایئر ایک ہے اس میں جو ہے نا آپ کا بچہ پوری رات روئے گا، آپ کے بچے کو جو ہے نا یا تو گلا خراب ہوگا یا اس کو زکام لگا ہوگا، نیزل کنجیشن ہوگی یا فیڈ کی وجہ سے یا نہانے کی وجہ سے، اس کی جتنی بھی وہ ہوگی. لیکن جب آپ اس کو کوئی بھی اینٹی پائریٹک آپ میڈیسن دیتے ہو تو اس کے ساتھ یا اس کا ہارٹ فارمیٹیشن کام کے اوپر کرتے ہو یا جو ہے نا آپ اس میں زیتون والا تیل اکثر ہم ڈالتے ہیں یا لہسن والا جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں. وہ جب آپ ڈال لیتے ہو تھوڑی دیر تو اس کے ساتھ آہستہ سا اس کا آرام آ جاتا ہے اور رات اس کا گزر جاتا ہے. تو ناظرین یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس چیز کو ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں، لیکن یہ بہت ایک سیریس انفیکشن ہے. کسی بھی بچے میں جب ایئر انفیکشن سٹارٹ ہو جائے، بہت سارے بچے ہمارے پاس آئے کہ ان کو سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن وہ انفیکشن ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہ مزید بڑھتے ایون کہ وہ ہڈی میں چلے جاتے ہیں وہ انفیکشن، اور بعد میں اس کے لیے جو ہے نا ملٹیپل ٹائم اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے یا ان کی جو ہے نا سنائی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے یا مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے. اور اس طرح جو ہے نا وہ بچہ جو فزیکلی طور پر ہوتے ہیں وہ انفٹ ہو جاتے ہیں. اور پیرنٹس کے لیے بھی جو ہے نا بہت زیادہ سا وہ ایک ٹینشن ہوتا ہے، کیونکہ ایک بچہ یا بچی دونوں کے لیے جو ہے نا اگر یہ چیز ہے تو یہ ہمارے معاشرے میں اسپیشلی بچیوں کے لیے بہت زیادہ اسی لیے ہے کہ ہمارے ہاتھوں جو اپنے بچوں کی کسی کی بھی بچی کی جو ہے نا شادی ہو تو وہ الگ سے لے کر یہ تک سارا وہ دیکھتے کہ اگر ایسا کوئی چیز ہلکا سے بھی نظر آ جائے تو اس کے اوپر تانے کیا باقی باتیں کیا. تو میں اس وجہ سے آپ لوگ کو یہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا ایک حصہ ہوں. اور یہ چیزیں جو ہے نا جب آپ اپنے بچے کے کام کا خیال رکھو گے اور اس کے جو یہ انفیکشن نہ ہو، اور اسی وجہ سے جو ہے نا ایک تو یہ کہ آپ کا ٹائم بچے گا، آپ کے ایکسپینسز بچے گا اور آپ کے بچے کا صحت جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوگا، آپ کا بچہ جو ہے نا صحت مند رہے گا، توانا رہے گا اور کسی قسم کی جو ہے نا ڈیفیشنسی یا نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ کا اور آپ کی فیملی جو ہے نا بہت زیادہ خوش رہے گی. اچھا، جو سال سے بڑے بچے ہوتے ہیں یا 4 سال 5 سال 6 سال یا 7 سال کے بچے یا 10 سال کے بچے، ان بچوں میں جو ہے نا ایئر انفیکشن یا ایئر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی بچہ سوئمنگ کرتا ہے یا سوئمنگ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یا ان کو ایسی جو ہے نا تھروٹ انفیکشن ہو گیا اور اس میں انہوں نے بدپریزی کی، اسی کے ساتھ اس کے سائنوسائٹس ہو گیا. سائنوسائٹس کی وجہ سے جو ہے نا اس کے کان بند ہوتے ہیں یا کان سے پیپ آنا شروع ہوتا ہے، ناک بند ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ زور لگاتے ہیں، پریشر بناتے ہیں ناک میں. تو یا فوراً باڈی کی وجہ سے جو ہے نا کوئی چیز ایسے تیز داغ جو ہے نا وہ اس میں مار لیتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کا انفیکشن ہوتا ہے. ناظرین یہ ساری چیزیں اسی لیے بتانا ضروری ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا جب آپ اپنے بچے کے اوپر فوکس رکھو گے، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے بچے کا جو وائی ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے بچے میں مطلب کہ کیوں ہوا، وہ کیوں آپ کو پتہ ہو. تو جب وہ کیوں آپ اپنے ڈاکٹر کو بتاؤ گے تو آپ کا بچے جو ہے نا وہ بہت شارٹ ٹرم میں ڈاکٹر کو اس کی وہ ساری چیز جب آپ کے کہنے سے وہ سمجھ آ جاتی ہے اور اسی طریقے سے وہ آپ کو گائیڈ لائن دے دیتے ہیں یا میڈیسن دے دیتے ہیں اور اسی سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو شفا دے دیتے ہیں. اگر آپ کے بچے کو جو ہے نا رات کو بہت سوئر پین ہوتے ہیں تو آپ کے پاس گھر میں کوئی بھی دوا پڑی ہوئی، پیرسٹامول ہے، کالپال ہے، بروفین ہے، کوئی بھی پڑی ہے، اس کو جو ہے نا چمک ایک دوا دے دو تو آپ کا بچہ جو ہے نا 15-20 منٹ میں آدھے گھنٹے میں پرسکون ہو جائے گا. نہ کہ آپ رات کو جو ہے نا جا کے اور ایسی جگہ پہ جائے جہاں پہ جو ہے نا پراپر ڈاکٹر بھی بیٹھا نہ ہو اور وہ آپ کو ایسے میڈیسن دے دے یا ایسے ڈراپ دے دے جس سے آپ کے بچے کا نقصان ہو جائے. جب آپ اس کو بخار کی دوا پین کلر کوئی بھی دے دو گے، آپ کا بچہ آدھا پونا گھنٹے میں بالکل جو ہے پین فری ہو جائے گا اور اس کی رات بالکل پرسکون گزر جائے گی. اور اگر اس کے انفیکشن جو ہے نا اس کے ڈسچارج ہو رہا ہے، پس ڈسچارج ہو رہا ہے یا واٹر ڈسچارج ہو رہا ہے یا اس سے جو ہے نا گرینش کلر کی لکوڈ آ رہے ہیں یا اس کے جو ہے نا کان بالکل آپ کو بند نظر آ رہے ہیں یا اس میں ریڈنس نظر آ رہے ہیں، تو خود کسی بھی کوئی بھی تجربہ اس کے اوپر نہ کرے، کسی بھی اسٹور سے کوئی بھی قطرے نہ لیں، پراپر اس کو بچوں والے ڈاکٹر کو دکھا دے، وہ دیکھ لے گا. اگر اس کی سمجھ میں آتے تو ٹھیک، اگر نہیں تو وہ آپ کو ENT اور بچوں والے ENT کے پاس بھجوا دے گا. جو ناک کان والا ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اسی کو پراپر دے گا اور اس کے مطابق اس کے جو برابر دوا ہوتی ہے جو اس کے لیے جو ہے نا صحیح ہوگی وہ دوا جب وہ آپ کو دے دے گا تو آپ کا بچہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا. بنسبت یہ کہ پہلے آپ گلی محلے میں 10 مرتبہ جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ اسپتال جائیں، تو اس طرح آپ کے پیسے
سے آپ کا ٹائم ساری چیزیں جو ہے وہ اس پہ ضیاع ہے. تو ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے گی. اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ پریس کر لیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.